بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کا ایک مطلب تو میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کر دیا، وہ یہ تھا کہ کامل یا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیتوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرا مطلب، جیسے کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل المسلمین وہ ہے جو حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے حقوق المسلمین کو بھی ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادات جو فرائض ہیں، ان کو بھی ادا کرے، اور باہمی مسلمانوں کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں حقیقی اور کامل مسلمان کی دو صفات بتلائی گئی ہیں۔ اگر کسی مسلمان میں یہ دو صفات پائی جائیں اور ایمان کی باقی علامات مفقود ہوں، نہ پائی جائیں، تو کیا اس کے باوجود وہ کامل مسلمان کہلائے گا؟ جیسے کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ دو صفتیں پائی جائیں تو وہ کامل مسلمان ہوگا۔ جواب ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہرگز مراد نہیں ہے کہ محض دو صفتوں کے پائے جانے کی بنا پر اسلام کی تکمیل ہو جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایمان کے دیگر جو اوصاف اور خصائل اور علامات بیان کی گئی ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ دو بھی پائی جائیں تو وہ کامل مسلمان کہلائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من سلم المسلمون من لسانہ۔ لسان ایک عضو ہے، ایک جارحہ ہے، وہ مراد ہے جس کو ہم اردو میں زبان کہتے ہیں۔ لسانی ایذا میں سب و شتم، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کر لینا، چغل خوری کرنا، لعن طعن کرنا، یہ سب اس میں داخل اور شامل ہیں۔ پھر یہاں پر دو اعضاء کا ذکر ہے، لسان اور ید۔ ان دونوں میں بھی تقدیم لسان علی الید کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، زبان ہی سے اکثر اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر جو اذیت پہنچائی جاتی ہے
وہ زبان سے پہنچائی جاتی ہے، اور زبان سے اذیت کا پہنچانا آسان بھی ہے، سہل بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اذیت لسانی دیگر اذیتوں کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ اور مضرت رساں ہے۔ جیسے کہ آپ نے وہ شعر بارہا سنا ہوگا، دوبارہ سن لیں۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جس کو اردو میں کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے: تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ تیر تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں ایک مدت کے بعد، مگر زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ جب بھی بولنے والا سامنے آئے گا آپ کا زخم تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لسانہ ہی ارشاد فرمایا، من قولہ بھی تو کہہ سکتے تھے، تو بجائے قول کے لسانہ ہی سے کیوں تعبیر کیا؟ اس میں کیا نکتہ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس میں یہ نکتہ مضمر ہے کہ کوئی شخص کسی کو زبان سے تو کچھ نہ کہے، زبان کو بالکل حرکت نہ دے، کچھ نہ بولے، مگر استہزاء اور مذاق کے طور پر زبان نکال کر کس کو چڑھا دے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بولتے کچھ نہیں ہیں، سامنے والے کو جو ہے منہ سے زبان نکال کر چڑھا دیا۔ تو یہ قول نہیں ہے لیکن لسان تو ہے، لسان سے اذیت پہنچائی، اس لیے قول کے بجائے لسان سے تعبیر کیا ہے تاکہ ایسی حرکتیں بھی اس میں شامل اور داخل ہو جائیں، قول کہنے میں یہ چیز داخل نہ ہوتی۔ وَيَدِهِ، اور ہاتھ کے ذریعے اذیت دینا، یہ تو بہت مشہور ہے، جیسے کسی کو تھپڑ رسید کر دی، تماچا مار دیا، کسی کے گھونسا مار دیا، کسی کو جو ہے قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے خلاف ناحق بات کہی تو نہیں زبان سے، مگر ہاتھ سے لکھ دی، یہ سب بھی جو ہے اس میں داخل ہے، ید میں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ جناب تخصیص ید کی کیا وجہ ہے؟ انسان کے جسم میں اور بدن میں اور بھی تو اعضاء ہیں، پھر اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ خود جانتے ہیں کہ اکثر بیشتر افعال ہاتھ ہی کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ پکڑنا ہے تو ہاتھ سے آدمی پکڑتا ہے، کاٹنا ہے، جوڑنا ہے، توڑنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، روکنا ہے، وغیرہ وغیرہ سب۔ بطور فائدے کے ایک بات یاد رکھے، یہاں پر جو یدی ہی کہا گیا یہ عام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جناب ید حقیقی، یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، جو عضو ہے، یہ ید حقیقی ہے، اس سے ہم نے کسی کو مار دیا،
اس سے کسی کے خلاف ناحق بات لکھ ڈالی، یہ ید حقیقی ہے، یہ اذیت بالید۔ اور ایک ید ہوتا ہے ید معنوی، جیسے کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا، ناجائز قبضہ کرنا، یہ ید معنوی ہے۔ کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، چھین لی کسی سے، تو ناجائز کسی کی چیز پر قبضہ کرنا، جس کو ظلم کہتے ہیں یا سرقہ کہتے ہیں، یہ اس طرح کی یہ ید معنوی ہے۔ اب یہاں اور ایک بات آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوگی کہ حدیث پاک میں صرف دو اعضاء کی تخصیص ہے، لسان اور ید، تو اس کا بھی تقریباً یہی جواب ہوگا کہ بیشتر اذیت انہی دو اعضاء کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، اس لیے غالب کا اعتبار کرتے ہوئے ان دو اعضاء کا ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ ان دونوں ہی سے اذیت پہنچانا ناجائز اور حرام ہے، دیگر اعضاء سے آپ کسی کو لات مار سکتے ہیں، نہیں، چونکہ اکثر و بیشتر ان سے اذیت پہنچائی جاتی ہے، اس لیے تخصیص کی گئی ہے۔ اذیت باللسان اور اذیت بالید میں کیا فرق ہے؟ ایک اہم سوال ہے، کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذیت باللسان اور اذیت بالید میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ذہن میں بٹھا لیں اور لکھ لیں۔ میں بچوں سے کہوں گا کہ جو بھی درس ہو رہا ہے آپ اس کی قدر کریں اور دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں بھی اور ذہن نشی بھی کریں، اور کاپی کے اندر جو ہے آپ لکھتے جائیں اور تھوڑا مطالعہ مذاکرہ بھی کریں اپنے ساتھیوں سے، اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جامعہ نے بڑے اہتمام کیے ہیں ماشاءاللہ، منتظمین جامعہ خصوصاً مولانا حذیفہ صاحب وغیرہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کی قدر کر لیں۔ جی، تو لسانی ایذا عام ہے، اذیت بالید کے مقابلے میں اذیت باللسان عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ کہ آپ جو زندہ ہیں، موجودین ہیں، حاضرین ہیں، ان کو بھی لسانی اذیت پہنچا سکتے۔ ایک بات، جو بیچارے مر چکے ہیں اور قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، ایسوں کو بھی لوگ جو ہے بخشتے نہیں ہیں، ان کے بھی متعلق اپنی زبان کھولتے ہیں اور ان کی بھی جو ہے برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اذیت باللسان صرف موجودین اور حاضرین ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ماضیین ان میں بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی۔ تو گویا کہ ماضی، حال، مستقبل سب سے جو ہے لسانی ایذا عام ہے، بخلاف ہاتھ کے، اذیت بالید کے، یہ موجودین ہی کے ساتھ خاص، جو موجود ہیں، حاضر ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق ہوا دونوں کے درمیان۔ جی، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ دو مضمون بیان کیے گئے ہیں بحمد اللہ تعالی، ایک مضمون مکمل ہوا، اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ممنوعات الہیہ اور ممنوعات شرعیہ سے گریز کرے، اس کو ترک کرے۔ والمہاجر، ہاجرہ یہاجر مہاجرتاً، باب مفاعلہ سے ہے،
اور یہ مہاجر اسی سے باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، جانبین سے کوئی کام ہوتا ہے، مقابلہ ادھر سے بھی سامنے والے سے بھی، مقاتلہ باہم قتال، تو اس میں اشتراک ہوتا ہے۔ تو مہاجر اگر باب مفاعلہ سے ہے تو اس میں کہاں اشتراک ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ مہاجر یہاں حاجر کے معنی میں ہے، جیسے مسافر سافر کے معنی میں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر اس کو مفاعلہ ہی، مہاجر کو حاجر کے معنی میں نہیں بلکہ مہاجر کو مہاجر ہی کے معنی میں رکھا جائے تب بھی صحیح ہے۔ بھئی ہجرت کرنے والا ترک مستقر کرتا ہے تبھی تو جو ہے مستقر جو ہے ترک ہوتا ہے۔ بہرحال ہجرت کی اس سے قبل بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت ظاہری اور دوسرے ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت ظاہری تو آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں، کہ دین کی حفاظت کی غرض سے فتنہ اور فساد کی جگہ کو چھوڑ دینا، دین کی حفاظت کی غرض سے فتنہ فساد کی جگہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ ہجرت ظاہری کہلاتی ہے۔ اور ہجرت باطنی کا مطلب یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ممنوعات شرعیہ، معاصی، مناہی اور ملاہی، سب کو اللہ کے حکم کے امتثال میں ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سب کو ترک کر دینا، یہ ہے ہجرت باطنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حجر ما نہى اللہ عنہ نہا ینہا نہین، گویا کہ ظاہری ہجرت کرنے والے مہاجرین کو ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ ہجرت ظاہری یعنی انتقال مکانی پر اکتفا نہ کریں۔ ایک جگہ سے آپ منتقل ہوئے دوسری جگہ کو دوسری جگہ آپ جا کر جو ہے آباد اور بس گئے تو انتقال مکانی ہوا، ترک مستقر ہوا، صرف اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ خواہشات نفسانیہ سے بھی پرہیز کرے، معاصی اور مناہی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ ہے در حقیقت ہجرت۔ تو ہجرت کاملہ، اور یوں کہیے کہ حقیقی ہجرت یہی ہے کہ آدمی ظاہری ہجرت کے ساتھ ساتھ باطنی ہجرت بھی کرے، اور حقیقت میں ہجرت یہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ہجرت ظاہری کی لیکن ممنوعات شرعیہ سے وہ پرہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، ناجائز اور معاصی میں جو ہے ڈوبا رہتا ہے، اس کی ظاہری ہجرت سے کیا فائدہ؟ ھذا لفظ البخاری، یہ جو الفاظ آپ نے سنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی، یہ الفاظ وہ ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ، البتہ مسلم شریف میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مراد ایک ہی ہے۔ ان رجلا، وہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای المسلمین خیر، ای افراد المسلمین خیر، یا ای افراد ھذا الجنس، یا ای افراد ھذا النوع، اس جنس کے افراد میں سے کون سا فرد، یا اس نوع کے افراد میں سے کون سی نوع
سب سے افضل ہے، یا یوں کہیے کہ ایو اصحاب الاسلامی، کون بہتر ہے؟ دیکھو یہاں پر ایو المسلمین خیر، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ پڑھیں گے یہ لفظ بھی آئے گا پڑھنے میں سننے میں کہ ای المسلمین افضل، یہاں ای المسلمین خیر، دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے لفظ خیر اور ایک ہے لفظ افضل۔ آپ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ خیر اور افضل میں کیا فرق؟ یاد رہے کہ خیر بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور افضل تو افضل ہے، خیر ہی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، البتہ دونوں میں ایک لطیف سا فرق ہے، اہل لغت نے اس کو بیان کیا ہے کہ خیر کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے، خیر کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے، کوالٹی۔ کہ جو شر اور مضرت کے مقابلے میں نفع ہے، شر کے مقابلے میں، مضرت اور نقصان کے مقابلے میں جو نفع ہے یہ خیر ہے، اور افضل کا تعلق کمیت سے ہوتا ہے، یعنی کوانٹیٹی سے ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کمیت اور ایک ہے کیفیت۔ تو خیر کا تعلق کیفیت سے ہے اور افضل کا تعلق کمیت سے ہے، اور یہ کمیت جو قلت کے مقابلے میں کثرت ثواب، ایک طرف قلت ایک طرف کثرت، تو قلت کے مقابلے میں کثرت ثواب۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں افضل اور بہتر وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بجا لاتے ہوئے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اس میں بھی کوئی جو ہے کوتاہی نہ کرے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ صرف حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے، حقوق اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو حقوق العباد کے ادائیگی کا اہتمام کرے گا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا، بدرجہ اولا وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ جب وہ ادنا کو، جب یہ حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے تو حقوق اللہ کو تو بدرجہ وہ اولا ادا کرے گا۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد یہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ چیز معاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہتمام اور اعتنا کی غرض سے حقوق العباد کی تخصیص کی گئی ہے۔